علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شمائل انفو چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا، بھوک مری ہو گئی۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ انہوں نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے، تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیے، لگا دیے۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک رات ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں شدید ٹینشن میں تھے۔ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاذ بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاذ محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنا دیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیے، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، استاذ فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا، واقعہ یہ ہے کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کاندھے پر بیٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ دوسرے جانوروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ زمین پر چلنے والے تھے اور شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اگر وہ بندریا کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو شیر اس کو مار ڈالتا، لیکن چیل شیر سے نہیں ڈرتی۔ اس کو شیر کے مارنے کا خوف بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اڑنے والا پرندہ ہے۔ یحییٰ بن خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن کے بعد بندریا واپس آئی
اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر لیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان کی طرف سے اتری تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بن جائیں، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال، حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کی بندگی میں وقت لگانا شروع کر دیں، اللہ کے حضور گر جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ کریں، اس سے مدد مانگیں۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھا یعنی سر اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ تو سامعین، آپ نے واقعہ سنا، کتنا عبرتناک ہے، سبق آموز ہے کہ بندے پر اگر کوئی آفتیں آتی ہے، کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ان کو اپنے سر کو سجدے میں جھکا لینا چاہیے۔ سارے مسائل کا حل اللہ کی رضامندی میں ہے، سجدہ کریں، اللہ کو راضی کریں، دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ورنہ میرے محترم کتنے اسباب استعمال کرو گے، کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن تمہارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے واقعہ سنا، اس پر عمل فرمائیں اور اس بندے ناچیز کا ساتھ دیں۔ دین کے اس مشن کو آگے پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ دار بنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔